اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو میرے سامنے آیا وہ یہ کہ جناب یہ آپ کہتے ہیں ہم مدینے کے کتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم غوث پاک کے کتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے کتے ہیں، تو کیا آیا اس کے بارے میں مذاق اڑائے بغیر شرعی حکم بیان فرما دیں۔ دیکھیں، کسی انسان کو کتا کہنا اس میں اور خود کو کسی کی طرف نسبت دیتے ہوئے ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا جو حقیر ہوں، اس میں جو ہے وہ یعنی فرق ہے۔ ایک تو آپ کسی انسان کو گالی دیتے ہوئے کسی کو کتا کہتے ہیں، تنقید کے طور پر کہتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے۔ اور ایک انسان کو آپ کسی جانور کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کوئی پازیٹیو نظریے کے ساتھ۔ میں آپ کو حدیث پیش کروں گا صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام بھی جانوروں کے ساتھ کسی کو تشبیہ دیتے تو کس طریقے سے دیتے تھے۔ کئی حدیثیں ہیں میرے پاس، میں ایک دو حدیثیں پیش کر کے جو ٹاپک ہے وہ سمجھانا مقصود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ علی شیر خدا۔ اب اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کے بارے میں ایسا نظریہ سوچے کہ مولا علی کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے جو کہ ایک جانور ہے، اور ایک انسان کو جانور سے تشبیہ دینا، اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تمہاری شکل فلاں جانور کی طرح ہے، تو یہ ایک کبھی فعل ہے، کبھی کلام ہے، کیونکہ آپ نے ایک اشرف المخلوقات کو انسان سے تشبیہ دے دی ہے۔ یہ مسئلہ اور ہے، لیکن ایک جانور کی خاص خصوصیات کو، خصائص کو آپ نے کسی انسان کی صفات میں تشبیہ دی، تو اس میں گنجائش موجود ہے، قرآن و حدیث میں اس کے واضح موجود ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ ایک کلپ بھی بناؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج مقصود ہے آپ کو چند ایک چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروانا۔ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ ایک کتا ہے، اور کتے کی عادت ہوتی ہے بھونکنا۔ کتا جو ہوتا ہے نا وہ بھونکتے ہوئے لحاظ نہیں رکھتا، لیکن مقام ہوا ایسا، قرآن نے بیان کیا کہ ایک کتا ایسا تھا جو غیرت مند تھا، ہر کسی پہ منہ چاڑ کے بھونکتا نہیں تھا، تو انہیں اصحاب کہف اللہ کی ولیوں کے اوپر وہ بھونکا نہیں، تو اللہ نے جو ہے نا اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا۔ اب اللہ نے جب اس لیے اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا ذکر آنا یا کتے کو ولیوں کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ ایک برا اور کبھی فعل ہے، لیکن کتے کو جب قرآن نے بیان کیا تو اللہ نے اس کتے کے عجیب طریقے سے شان بیان کی۔ اس کتے کا بیٹھنا کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا، میرے اللہ تو صرف اتنا بتا دیتا کہ ایک اللہ کے ولی غار میں گئے اصحاب کہف، تو ان کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ غار پہ آیا اور بیٹھا، بس اتنی بات ہو جاتی۔ اللہ نے تو پوری کی پوری آیات اس کتے کے لیے نازل کر دی۔ ہاں جی، کتا بیٹھا کیسے ہے، کتا آیا کدھر کیسے ہے، اور کس انداز سے پاؤں پھیلا کے بیٹھا تھا، اور کس طرح وفادار تھا، اور دروازے کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی پھر بیٹھا رہا۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی وہاں پہ نظر آئیں جب وہ اصحاب کہف اٹھے۔ اتنا وفادار کتا تھا کہ مرتے مر گیا۔ صحابہ جو اصحاب کہف تھے نا، جو اللہ کے ولی تھے، ان کی چوکھٹ نہیں چھوڑی، وفاداری تھی اس میں۔ تو اللہ نے کتے کی وفا کو قرآن میں بیان کر دیا اور منسوب کیا اپنے ولیوں کے ساتھ، ہے تو کتا۔ اور پھر قرآن جب بیان کرتا ہے تو ایسے نہیں ولیوں کے ساتھ یوں گن رہا ہے، اگر وہ 4 تھے تو 5واں کتا، اگر 5 تھے تو 6واں کتا، اگر 6 تھے تو 7واں کتا۔ عجیب بات ہے بھائی، ہر جگہ کتے کی ذکر۔ تو آپ کو سمجھ جائیے کہ کتے کی وفاداری جو ہے، اگر کوئی یہ کہے کاش میں وہ اصحاب کہف کا کتا ہوتا، تو کیا یہ آپ کہیں گے جی اصحاب کہف کے کتے آ رہے ہیں جی؟ ایک گروہ اگر یہ کہنا شروع کر دے کل سے کہ قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کی بڑی تعریف ہوئی ہے، کاش میں اصحاب کہف کا کتا ہوتا، تو بھائی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو قرآن نے اصحاب کہف کے کتے کی سعادت مندی کو بیان کیا ہے۔ اگر وہ جو اس کتے کی سعادت ملی ہے، اب اس سعادت کے لیے کوئی یہ کہے کہ کاش میں اس کا اصحاب کہف کا کتا ہوتا، تو کیا آپ ان کے اوپر اپنی زبان درازی کریں گے؟ پھر تو آپ جاہل ہیں، آپ جاہل ہیں۔ اچھا، قرآن میں گدھے کا ذکر آیا، تو اگر کوئی کہے جی کہ میں فلان نبی کا گدھا ہوتا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے بھائی؟ تو بھائی یہ کس برکات کی وجہ سے، اس کی عادات اور اس کے جو وفا، اس کی جو خصوصیت ہے، اس کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ فی نفسی ہی کوئی کہے کہ میں اصحاب کہف کا کتا ہوتا تو اس کے 2 کان ہو جائیں گے اور وہ بھونکنے لگ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ مولا علی کو کہتا ہے کوئی وہ شیر خدا، اور کئی اور صحابی ہیں جن کے لقب اس طرح کے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا ابو تراب، کیا وہ مٹی کے باپ ہو گئے ہیں؟
ہاں جی، تو وہ مٹی کے باپ نہیں ہو ہے، مطلب کہ یہ ایک کنیت ہے، ایک لقب ہے، تو ایک لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں مدینے والے کا کتا ہوں، کوئی یہ کہہ دے کہ اصحاب کہف کا کتا ہوں، تو برائی اس میں ہے نہیں ہے۔ اصحاب کہف کی کتے کے مناقب بیان ہوئی قرآن میں، تو کوئی مدینے والے کا کتا کہہ دے خود کو، تو اس سے وہ جانور ہونے کی خواہش نہیں کر رہا، وہ اس کی نسبت کی خواہش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ہرگز نجائز نہیں ہے۔ اور اس پہ کئی دلائل ہیں، میں ایک روایت پیش کر دیتا ہوں۔ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل روایت نمبر 47 لے کے آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا، بے شک سیدنا عمر کی خلافت مسلمانوں کی فتح ہے اور ان کی امارت اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی قسم میرا گمان ہے کہ شیطان بھی احداث فی الدین سے ڈرتا ہے۔ سیدنا عمر اسے چلنے نہیں دیں گے، اور میری سیدنا عمر سے محبت کی انتہا یہ ہے۔ کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنا محبت کرتا ہوں حضرت عمر سے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ابن عمر سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر کوئی کتا بھی سیدنا عمر کو محبوب نظر ہوتا تو میں اس سے بھی محبت کرتا۔ جو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کاش جو کتا عمر کا ہوتا اور عمر اس سے پیار کرتا تو میں اس کتے کو بھی پیار کرتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتے کو نسبت ہو جائے اگر صحابی سے، تو ایک صحابی یہ خواہش کرے کہ میں اس کتے سے پیار کروں، تو اگر ایک مومن رسول اللہ کی کتے کی طرح تشبیہ اپنے آپ کو دے تو یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناجائز نہیں ہے۔ خود کو جانور بنانے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، یہ ایک نسبت اور جو ہے ولیانہ محبت میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسند احمد بن حنبل کی جو مؤلف ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فضائل صحابہ ہے، اس کی روایت میں نے آپ کو پیش کر دی۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر تفصیلی میں کلپ بناؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔